السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ امیر تیمور اسلامی تاریخ کا ایک عجیب کردار تھا۔ وہ سمرقند کے ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک معمولی ذمہ دار تھے۔ قدرت نے تیمور کو بلا کا حافظہ اور مہر العقول صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ وہ آخری آیت سے پہلی آیت کی طرف الٹی ترتیب سے بھی قرآن مجید پڑھ سکتا تھا۔ وہ فقہ اور تاریخ کا بھی ماہر تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں مہارت سے کام کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا تھا، گرز گھما سکتا تھا، تیر پھینک سکتا تھا اور لکھ سکتا تھا۔ اور وہ شریعت کا اس قدر پابند تھا کہ اس نے پوری زندگی میں نماز قضا نہیں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کا وحشی اور ظالم بھی تھا۔ وہ 50 برس تک جنگیں لڑتا رہا۔ اس نے سارا سینٹرل ایشیا، 1/3 ہندوستان، افغانستان، ایران اور عراق فتح کیا۔ اس نے ترکی اور یورپ کے کئی ملک پھرون ڈالے۔ وہ اپنی فتوحات کے باعث تیموری دی گریٹ کہلایا۔ وہ قتل کر کے خوش ہوتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، دنیا میں کٹی ہوئی گردن سے ابلتے خون جیسا قیمتی نظارہ کوئی نہیں۔ وہ جو شہر فتح کرتا تھا اس کی ساری آبادی کو قتل کر دیتا تھا، عمارتیں ڈھا دیتا تھا اور فصلیں گرا دیتا تھا۔ اس نے 1.5 لاکھ لوگوں کے سر کٹوا کر کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ لیکن اس تمام تر ظلم اور وحشت کے باوجود اس میں ایک عجیب عادت تھی۔ وہ جو شہر یا جو ملک فتح کرتا تھا وہاں کے علماء، دانشوروں، شاعروں، صنعت کاروں کو امان دیتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دے رکھا تھا، تم مفتوح شہر کی آبادی سے جو چاہے سلوک کرو، لیکن خبردار، تمہاری آواز اور تمہاری تلوار کسی صنعت کار، کسی شاعر، دانشور اور عالم پر نہیں اٹھنی چاہیے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے، مذہب اور طبقے سے کیوں نہ ہو۔ وہ جنگ کے بعد مفتوح علاقوں کے علماء سے گفتگو بھی کرتا تھا، ان سے علم اور معلومات حاصل کرتا تھا، انہیں انعام و اکرام سے نوازتا تھا، پھر انہیں عزت کے ساتھ سمرقند میں آ کر آباد کر دیتا تھا۔ اس کی اس عادت کا یہ نتیجہ نکلا کہ 14ویں اور 15ویں صدی کے وسط میں دنیا میں سب سے زیادہ شاعر، دانشور، عالم اور صنعت کار تیمور کی سلطنت میں تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ درسگاہیں، مسجدیں، بازار اور کارخانے بھی سمرقند اور بخارا میں تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال لوگ سینٹرل ایشیا میں آباد تھے۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ دنیا جہان کے ماہرین تیمور کے پاس آتے تھے، اسے اپنا فن، اپنی مہارت دکھاتے اور وہ انہیں جوہرات سے لاد دیتا۔ وہ انہیں اپنے ملک کے بہترین علاقوں میں آباد کرتا تھا۔ کوئی آ کر اس سے کہتا تھا، میں دنیا میں سب سے اچھا چاول اگا سکتا ہوں، تو اس سے بجٹ پوچھتا تھا، اس کے مطالبے کے مطابق اسے رقم دیتا تھا اور اسے پورے اختیارات کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی تیمور کا دور سینٹرل ایشیا کا سنہری ترین دور تھا۔ تیمور کا یہ اصول آج تک دنیا میں کار فرما ہے۔ دنیا کا ہر وہ معاشرہ جس میں صنعت کاروں، شاعروں، عالموں اور دانشوروں کی تعداد زیادہ ہے، اس کا شمار ترقی یافتہ اور خوشحال معاشروں میں ہوتا ہے، اور ہر وہ حکومت کامیاب اور کامران ہے جس کی کابینہ میں دانشور اور ماہرین ہوتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔